اسم ربہ فصلی۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ رب العزت نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ رمضان المبارک جیسی بہت بڑی نعمت دے کر کے اپنی کلام قرآن مجید نماز تراویح کے اندر سننے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العزت ہماری ٹوٹی پھوٹی ساری عبادات قبول فرما لے۔ میں آپ احباب کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر سے وقت کے اندر آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا مسلمان اپنے اصلاح کیوں نہیں کر پاتا؟ قرآن بھی سنتا ہے لیکن پھر بھی اس کی زندگی بدلتی کیوں نہیں؟ رمضان المبارک جیسا قیمتی مہینہ آتا ہے، جبکہ رمضان المبارک تربیت کا مہینہ ہے، ہم تربیت لیتے کیوں نہیں؟ ایک مسلمان اپنی زندگی کو کیوں نہیں بدل پا رہا، اپنی اصلاح کیوں نہیں کر لیتا؟ ایسے کون سے امور ہیں جو ہماری اصلاح کے درمیان حائل ہو چکے ہیں، ہماری اصلاح نہیں ہونے دے پا رہے؟ سب سے پہلا جو عمل ہے جو ہماری اصلاح نہیں ہونے دے پا رہا، ہم قرآن مجید کو پڑھتے تو ضرور ہیں لیکن قرآن مجید کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے ساتھ ملتے ضرور ہیں نماز تراویح کے اندر، رمضان المبارک آنے کے اوپر ہماری خواتین کا معمول بن جاتا ہے، ہمارا معمول بن جاتا ہے نماز فجر کے بعد روزانہ تلاوت کرتی ہیں، لیکن ہم اس تلاوت کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر پیغام کیا دیا ہے۔ ہم علم لیتے ضرور ہیں لیکن علم کی معرفت حاصل نہیں کرتے، ہم علم کو سمجھتے نہیں۔ تو جب یہاں پہ بات آتی ہے تو لوگوں کا حال دیکھنے کو ملتا ہے، بہت سارے لوگوں سے ملاقات کا اتفاق ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے کہ میرے صحابہ قرب قیامت اسلام غریب ہو جائے گا کما بدأ فطوبی للغرباء، اسلام غریب ہو جائے گا جس طرح ابتدا کے اندر اسلام غریب تھا۔ لوگ دین کی بات سننے سے بھاگیں گے، لوگ قرآن کو سمجھنے سے دور بھاگیں گے کہ یہ کام تو صرف مولویوں کا ہے، ہمارا تو کام ہی نہیں ہے۔ لوگ دین اسلام کی بات سننے سے کترائیں گے کہ یار کہیں پہ ہمیں کوئی دین کی بات نہ سنا دے، اللہ کے قریب نہ لے کر کے آ جائے۔ کما بدأ، جس طرح ابتدا کے اندر لوگ بھاگا کرتے تھے، قرب قیامت لوگ دین اسلام سے ایسے ہی بھاگیں گے۔ آپ اگر دیکھیں ہماری مساجد کا نماز تراویح کے اوپر کیا حال ہوتا ہے، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حالانکہ اتنی بڑی آبادی ہیں لیکن ہماری مساجد کیوں ویران ہوتی ہیں؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم کھول کے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قرب قیامت دین اسلام غریب ہو جائے گا فطوبی للغرباء، لیکن جو اس وقت بھی اللہ کے دین کا ساتھ دے گا، اللہ کے دین کو سیکھے گا، محبوب پیغمبر اس کے لیے خوشخبریوں کا اعلان کرتے ہیں۔ خوشخبریاں کیا ہوگی؟ دنیا میں کبھی وہ بندہ پریشان نہیں ہوگا، زندگی بڑے اطمینان والی گزارے گا، سکون کی نیند آئے گی، مرنے کے بعد قبر خوبصورت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ دیں گے، محبوب پیغمبر کا ساتھ دیں گے، جنت کے اندر اپنا دیدار کروائیں گے۔ فطوبی للغرباء، جو اس موقع کے اوپر دین اسلام کا ساتھ دینے والا ہوگا۔ اب اگر ہم دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا جاننے والا مسئلے مسائل کو کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو ہی اگر دیکھیں، سب کچھ آتا ہوگا، انگلش تک پڑھنا آتی ہوگی، اگر نہیں آتا ہوگا اسے اپنی جو نماز 5 وقت ادا کرتی ہے ہماری اولاد، اسے اس کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا۔ اگر یہاں پہ دیکھیں تو دین اسلام غریب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہاں پہ بڑے بڑے عہدوں پر جو لوگ فائز ہو جاتی ہیں انہیں اپنی نماز کا یہی نہیں پتہ ہوتا کہ میں کون سا رکن صحیح ادا کر پاتا ہوں، کون سا مجھ سے ٹھیک ادا نہیں ہوتا۔
اسے یہی نہیں پتا ہوتا کہ کون سا نبی کس قوم کی طرف آیا ہے، کیا پیغام دے کر کے گیا ہے۔ آپ اپنی اولادوں سے جا کر کے کلمہ لکھوا لیجئے، جو اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں انہیں کلمہ نہیں لکھنا آتا، اگر رسول اللہ کی اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو بتلائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ دین غریب ہو جائے گا، دین غریب نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ گویا ہم اپنی اصلاح اسی لیے نہیں کر پا رہے، ہم علم و معرفت سے واقف نہیں ہوتے، ہم صرف فارمیلٹی کے طور پہ نماز جمعہ ادا کرنے آتی ہیں، ہم فارمیلٹی کے طور پہ نماز تراویح ادا کرنے آتی ہیں، ہم فارمیلٹی کے طور پر صبح نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت باعث برکت کرتے ہیں، کوئی قوالیل گاتا ہے باعث برکت، ہر بندے کا اپنا اپنا ایک مختلف رائے ہوتی ہے، لیکن جو ہم نے باعث برکت پڑھا ہے، روٹین میں پڑھا ہے، اسے سمجھا کتنا ہے۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتے ہیں افحسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلکم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاکم ومماتکم ساء ما یحکمون، کہ ایک انسان اگر اپنے آپ سے یہ فیصلہ کیے رکھے نا کہ اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ گمان اسے دھوکے میں رکھ دے گا۔ وجہ کیا ہوگی کہ وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ جنت میرے لیے بنی ہے، وہ یہی سمجھتا ہوگا کہ نیکیاں کرنا مولویاں دا کام ہے، ساڈا تے کام ہی نہیں ہے، اسی صبح نکلنا کہ شام نو گھر آ کے روٹی کھا کے سو جانا گئے۔ افحسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلکم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا وہ یہ مت سمجھے کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کر دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں اگر اسے موت آئے گی تو قابل عبرت موت آئے گی، دنیا سے جائے گا، لوگ جنازے کے اندر بھی کمی ہوگی، گواہی بھی اس کی اچھی نہیں ہوگی۔ افحسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلکم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو بندہ اس آیت پہ آ کے جب ترجمہ پڑھ لیتا گئے، بتلائیے وہ اپنے اندر تبدیلی لائے گا کہ نہیں کہ میں کون کون سے گناہ کرتا ہوں، اسے چھوڑ دوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رکھے گئے کہ مرنے کے بعد آسانی والا معاملہ نہیں ہوگا۔ وجہ کیا گیا کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ضرور ہیں پر سمجھتے نہیں ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک مسلمان انسان اپنی اصلاح نہیں کر پا رہا۔ ہم مساجد کے اندر آتے ہیں، سچی بات ہے فارمیلٹی طور پہ آتے ہیں، اذان ہو گئی چلو جی عادت ہوئی ہے نماز پڑھ کے واپس آ جائیں گے۔ ہم مساجد میں آتے ہیں اللہ کا دین نہیں سیکھتے، ہم مسجد میں آتے ہیں ائمہ کرام کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، کئی قاری صاحب سے ایک لفظ یاد نہ ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وہ یہ حدیث یاد آتی ہے کہ قرب قیامت اللہ کا دین قریب ہو جائے گا، فطوبی للغرباء، جو ساتھ دینے والا ہوگا بس وہ کی زندگی خوبصورت گزارے گا، وہ کی مرنے کے بعد اس کی زندگی خوبصورت ہوگی۔ اگر ایک انسان 60 سالہ زندگی گزارتا گئے، وہ اپنی نمازوں کو ہی جمع کر لے کہ یار میں دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں، اگر ہر نماز پہ میں ایک اللہ کے دین کا لفظ سیکھوں، ہفتے کے اندر کتنی نمازیں بنتی ہیں؟ 35 لفظ یاد ہو سکتے ہیں، مہینے کے اندر مجھے اللہ کے دین کے 150 لفظ یاد ہو سکتا ہے، سال کے اندر 1825 لفظ مجھے اللہ کے دین کا یاد ہو سکتا ہے۔ اگر 5 وقت کی نمازوں پہ ایک لفظ اللہ کے دین کا سیکھتا جاؤں، اگر میری 60 سالہ زندگی ہے تو اللہ کے دین کا 1,95,100 لفظ اس بندے کو یاد ہو جاتا ہے۔ بتلائیے ہماری اتنی زندگیاں ہو گئی ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، کسی کو سورہ فاتحہ کے ترجمے کا ہی نہیں پتہ۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہمارے معمول ضرور ہے، ہم بیٹھے ہیں، ہم آپس کی بات کریں، ہم باہر نہیں جاتے، ہم باہر کے علاقے کو نہیں چھیڑتے، ہم جو آپس میں بیٹھے ہیں ابھی کی بات کر لیتے ہیں۔ کسی انسان کے ذہن میں کبھی یہ بات آئی ہو کہ یار میں ہر روز 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا سنت طریقہ کیا بتلایا، میرا وضو ٹھیک ہے؟ کسی ایک بندے کے ذہن میں یہ بات آئی ہو؟ اتنی زندگی ہو گئی ہے، نہیں آئی۔ تو سب سے بڑی وجہ پھر یہی ہے ہم فارمیلٹی کے طور پہ سب کچھ ادا کرتے ہیں، علم پڑھتے ضرور ہیں لیکن گہرائی میں جا کے سمجھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا کہ ہماری خواتین ہیں معمول کے مطابق پارا انہوں نے نماز فجر کے بعد پڑھنا ہوتا ہے، آدھا پارا بھی پڑھتے ہیں، بھائی بھی اکثر پڑھتے ہیں۔ تو آپ ایسا کیجیے، اگر اپنی اصلاح چاہتے ہو، جہاں پہ آپ آدھا پارا پڑھتے ہو وہاں پہ آپ ایک پاؤں پہ آئیے، ایک پاؤں پڑھیے،
اور پھر ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیے. اگر آپ پڑھتے ہی ایک پاؤ ہو کوئی بات نہیں, آدھے پاؤ پہ آ جاؤ, نصف پاؤ کی تلاوت کیجئے, پھر اس کا ترجمہ پڑھیے. اگر یہ بھی نہیں کر پاتے, روزانہ آپ صرف آدھا صفحہ پڑھ کے اس کا ترجمہ ہی پڑھتے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ ایک پارہ پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہو جائے گا, اصلاح ہو جائے گی, پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے, اگر وہ کہتا ہے تقریباً ہفتے میں روزانہ کوئی نہ کوئی یہ مسئلہ آیا ہوتا ہے, قاری صاحب نماز میں بڑے خیالات ادھر چلے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں, اب اس کا حل کیا ہے, وہ کیوں جاتے ہیں, ہمیں یہی نہیں پتہ. الحمدللہ کی رب العالمین ترجمہ کیا ہے, الرحمن الرحیم ترجمہ کیا ہے, مالک یوم الدین اس کا ترجمہ کیا ہے, ہمیں تو یہی نہیں پتہ. وہ سیدنا علی المرتضیٰ کی جانب دیکھیے, وہ کسی نے پوچھا تھا علی المرتضیٰ جب اذانیں ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں تیرے چہرے کی حالت بدل جاتی ہے, تو کب کپاتا ہے, تو وضو کرتا ہے کب کپاتا ہے, مسجد کے اندر آتا ہے, تیرے چہرے پہ تغیر و تبدل ہوتا ہے, وجہ کیا ہے ہمیں بھی بتلا دیجئے. اور سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا تھا نا, علی کو ترجمے آتی ہیں, اللہ اکبر کی جب صدا آتی ہے تو علی کے فٹ ذہن میں جاتا ہے علی تجھے اللہ نے بلا لیا ہے, کیا تو اللہ کے سامنے صحیح سے پیش ہو پائے گا. ہماری تو دکانیں بند نہیں ہوتی, ہمارے تو شٹر ڈاؤن نہیں ہوتے, ہمارے کام نہیں بند ہوتے. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, حج نماز 20 منٹ پہنے, مؤذن پہنچ گیا, اذان ہو گئی ہے, آپے دے لے گا, جماعت بھی ہو جائے گی, میں ٹائم دی ٹائم جا کے مل جاؤں گا, ایک رکعت لیٹ ہو بھی گئی تو خیر نماز بعد اندر بھی پڑھ لیں گے, کوئی گل نہیں, گاہک نو بھگتا لئیے. میں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں میں پڑھا گیا, صحابہ کہتے ہیں جب ہمارے دور کے اندر کوئی بندہ ایک رکعت نماز سے لیٹ ہو جاتا تھا, ہم یہ آپس میں بیٹھ کے اس کے بارے سوچتے تھے کہیں یہ بندہ منافق تو نہیں ہو گیا جو نماز لیٹ پڑھنے آتا ہے. اور ہم روزانہ نماز لیٹ پڑھتے ہیں. اگر قرآن مجید کی تفسیر پڑھی ہوتی, ہم نے یہ روٹین بنائی ہوا ہے کہ رمضان المبارک میں 3 4 قرآن مجید ختم کرنے ہیں, نماز تراویح میں بھی پورا قرآن سننا ہے, سمجھ پہ آئے ایک لفظ بھی نہ آئے پر پڑھنا پورا ہے. آپ آدھا کیجئے, کم کیجئے, لیکن اس کو سمجھیے. جہاں پہ آپ اقیم الصلاۃ کے لفظ پہ آ کے اس کی تفسیر میں جائیں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری نمازیں درست ہیں یا غلط ہیں. جو 60 سال کے بابے گئے وہ 60 سال سے نمازیں پڑھتے آ رہے گئے, ہم 20 سال سے نمازیں پڑھتے آ رہے گئے, کوئی 30 40 سال سے نماز پڑھتا آ رکھا گئے, اس کی ابھی تک تکبیر درست نہیں ہوتی, اسے یہی نہیں پتہ ہوتا کہ میری نماز بھی ٹھیک ہے کہ نہیں, رفع الیدین کیسے کرنا ہے, رکوع میں کیسے جانا ہے, رکوع کے بعد کبھی کھڑا ہونا ہے کہ نہیں. ہم صرف مولویوں کی بات سن کے اتفاق کر جاتے ہیں, باجی کم مولوی ہیں جو کہتا ہے ٹھیک ہے, ہم نے اپنی اصلاح نہیں کرنی. سب سے پہلی بنیادی رکاوٹ کی ہے کہ ایک بندہ اپنی اصلاح اسی لیے نہیں کر پا رہا کہ وہ علم کو صرف فارمیلٹی کے طور پہ پڑھتا ہے, سمجھ کے نہیں پڑھتا. قرآن مجید صرف اسی لیے پڑھتا گیا کہ یہ عبادت ہے, چلو پڑھ لیتا ہوں. کبھی اس نے اسی لیے نہیں پڑھا کہ میں اپنی زندگی کو خود سنواروں. اتنے عرصے سے میں مولویوں سے مسئلے سنتا آ رکھا ہوں, میں پڑھوں تو صحیح کہ مسئلے تو سارے قرآن مجید میں موجود ہیں, میں 1 سال کے اندر ایک قرآن ختم کر لوں تو میں پورا معلم بن سکتا ہوں. پڑھ کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کیا ہے. ہر بندہ یہ کر سکتا ہے, ہر بندہ یہ کر سکتا ہے. 1 ورق کی روزانہ تلاوت کرے نا تو 9 ماہ بنتے ہیں, تو سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. تو آپ 1 ورق بھی ڈیلی پڑھیں تو سال سے پہلے آپ قرآن مجید کا ترجمہ کلیئر کر سکتے ہیں. لیکن ہم اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتے. 30 40 سالہ زندگیاں تو گزار لی ہیں, نہیں اصلاح ہوتی تو کوئی بات نہیں, دیکھا جائے گا. دین کا کام صرف علماء کے ذمے ہے, ان کی گزاری فضیلتیں ہیں, ہمارے ذمے تو کوئی کام ہی نہیں ہے, اسی لیے ہماری اصلاح نہیں ہو پا رہی. دوسری بنیادی رکاوٹ کیا گئے جس کی وجہ سے ایک بندہ مومن مسلمان اپنی اصلاح ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتا, یہ بات رکاوٹ بن جاتی ہے. ہم آنے کا مقصد بھولے ہوئے گئے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دنیا میں پیدا کیا, بھیجا گئے, اللہ تعالیٰ نے ساتھ کچھ سلیبس دیا کہ یہ پڑھ کے آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ہمیں دیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزار کے آنا. اللہ تعالیٰ سورۃ الملک میں کہتی ہے نا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آپ ان دنوں
اکثر فوتگیاں بہت کثیر تعداد میں ہو رہی ہیں. جوانوں کے جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کہ یہ قبروں میں جانے کا سلسلہ یہ کوئی آ رکھا ہے کوئی جا رکھا ہے. اللہ رب العزت کہتی ہیں یہ مقصد ایک یہ ہے, اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتی ہیں اپنی زندگی کا حسن نکھارتا کون ہے اور اپنی زندگی کا حسن بگاڑتا کون ہے. اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے, اسی لیے نہیں بھیجا کہ تجارت کے اندر ہمارا نام پیدا ہو جائے, ہم بڑے بڑے تاجر بن جائیں, ہماری کوٹھیاں بن جائیں, ہمارے بنگلے بن جائیں, ہم جناب جی اتنے اتنے پڑھ کے فلانا فلانا افسر بن جائیں, میرے پاس یہ بھی ڈگری ہے, مجھے فلانا ہنر بھی آتا ہے, تجربہ آتا ہے, یہ تیرے فن سارے تجھے مبارک ہو جائیں. لیکن اگر تجھے تیری زندگی کا مقصد سمجھ نہیں آیا تو سمجھ لے تو اپنی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک منٹ, گھنٹہ, دن, سال سارے بیکار گزار رکھا ہے. اللہ کے ہاں تیری زندگی گزارنے کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. دوسری بنیادی رکاوٹ کیا ہے کہ انسان آنے کا مقصد بھولا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کس لیے ہے. ہر انسان, اور صحیح البخاری کی حدیث جبرائیل آپ نے سنی ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی قیامت کی نشانی کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, بندہ غریب ہوئے گا, ماڑا ہوئے گا تے کوٹھیاں بنان دے اندر مقابلہ کرے گا, میں اگے نکل جاواں, میں دنیا دے اندر امیر ہو جاواں, میں یہ ہو جاواں, میں بڑے بڑے بنگلیاں والا بن جا, بڑی بڑی خواہشیں رکھنے والا ہوگا. یہ بھی قیامت کی نشانی ہوگی. اب مجھے آپ یہ بتلائیے یہاں پہ رک کے کہ آپ اپنی اصلاح کرنے کے لیے آنے کے مقصد کو سمجھتے کو یا صرف علماء سے یہ باتیں سن لیتے ہو, یہ بھی قیامت کی نشانی, یہ بھی قیامت کی نشانی, آپس میں بیٹھ کے اللہ اکبر یار اچھا بندہ مطلب قیامت نیڑے آ گئی, اصلاح ہم پھر بھی نہیں کرتے, اصلاح ہم پھر بھی نہیں کرتے. کہ یار اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتلائی ہیں وہ تو پوری ہوتی جا رہی ہیں. میں نے جیسے شروع میں کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ دین اسلام غریب ہو جائے گا, میں نے مثال بھی دی کہ ہماری اولادوں کو سارا کچھ آتا ہے, نہیں آتا تو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا, بڑے بڑے افسروں سے جا کے سن لیں, ان کو سورہ فاتحہ سورۃ الاخلاص نہیں آتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے نا کہ دین قرب قیامت غریب ہو جائے گا. تو یہ نشانیاں دیکھ کے بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے. دوسری بنیادی رکاوٹ کیا گیا کہ ہم آنے کا اپنا مقصد بھولے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا ہے, دنیا میں ہم کس لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رکھے گئے کہ دنیا میں بھیجنا, کسی کو واپس بلا لینا, وہ ایک ہی مقصد ہے. اللہ کو کوئی چیز نہیں چاہیے, کچھ مطلوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتی ہیں کہ اچھے عمل کون کرتا گیا. محبوب پیغمبر نے 63 سالہ زندگی کی ایک کتاب لکھی ہے, لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا اپنا نمونہ, دیکھتے گئے کہ اس کے مطابق زندگی کون گزارتا گیا اور کون اپنی مرضی کر کے اللہ کو ناراض کر کے آتا گیا. اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے کی زندگی گزار لیں تو کامیابی ہو جائے گی. بالکل بھی نہیں ہوگی. قرآن مجید کی ایک آیت کو ملاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ایک صف مجرموں کی بنانی ہے اور ایک صف نیکوکار کی بنا لینی ہے, درمیان میں جہنم کو لایا جائے گا. اور یہ جو کہتی ہیں اے تم مولویاں دا ساڈا تے نہیں, اسی تو صبح کام کرن جانا ہے تے شام نو گھر آ کے روٹی کھا کے سو جانا ہے, ساڈا کوئی کم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہم سنا تو کرتے تھے کہ اگر اصلاح نہیں کرو گے تو مارے جاؤ گے, قیامت والے دن بڑی شرمندگی ہوگی. اللہ اب کوئی حل نکل سکتا ہے, کوئی رستہ ایسا نکال کے ہم دوبارہ زمین پہ جائیں, پھر تیری عبادت کریں گے, پھر نمازیں بھی پڑھیں گے, ترجمہ بھی پڑھیں گے, قرآن کو سمجھیں گے کہ زندگی گزارنی کیسی ہے. صرف مولویوں کی باتوں کے پیچھے چل کے زندگی نہیں گزاریں گے, جو مسئلہ سنیں گے اس کی تحقیق کر کے پھر اپنی زندگی گزاریں گے. ایک بار دوبارہ بھیج دیں, اللہ رب العزت کہیں گے قال اخسؤوا فیھا ولا تکلمون, دنیا میں اپنے اللہ سے بات کرنا بھول گئے تھے, آج کائنات کا رب بھی تمہیں بھلا رکھا ہے. قال اخسؤوا فیھا ولا تکلمون, دفع ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ آپ سے کلام نہیں کرے گا. آپ کیا سمجھتی ہیں, ہم کسی آدمی کو کہتے ہیں کہ دفع ہو جا, میرے کو دور ہو جا, میں نے نظر نہ آئی, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. اچھا پھر ایک اور بات یہاں پہ, اگر آپ سمجھیں, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جس کے بارے یہ الفاظ بولے جائیں. اگر کسی بندے کو اللہ نے یہ کہہ دیا قال اخسؤوا فیھا ولا تکلمون, تو مجھے بتلائیے کیا اللہ کے علاوہ وہاں پہ کوئی اور
ذات موجود ہوگی جو ہمارے کام آ جائے گی۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں نا، میں نے یہ الفاظ سنے ہیں جی اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، معاف کرنے پہ قادر ہے، معافی تے کوئی جانی جنت ساڈے واسطے بنی ہے، محبوب پیغمبر نے سفارش کرنی ہے، اپنے امتیاں دی سفارش کر لینی ہے۔ اکثر علماء کے آپ نے اشعار سنی ہیں کہ سر سجدے میں رکھا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان کر دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا سر اٹھا لیجئے۔ آپ یہاں پہ یہ بات بھی سمجھیے، اللہ تعالیٰ جس بندے کی اجازت دیں گے اسی بندے کی محبوب پیغمبر بھی سفارش کریں گے، ہر بندے کی سفارش نہیں کریں گے، ہر امتی کی سفارش نہیں ہوگی، بلکہ حدیث نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ موجود ہوں گے امتی چل کر کے آ رکھے ہوں گے، درمیان میں ایک دیوار بن جائے گی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو صرف فارمیلٹی کے طور پہ دین اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ادروائز یہ اللہ کے دین کو بدنام کرنے والے تھے، اس لیے آپ سے نہیں مل سکتے۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پہ سفارش نہ کی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوا کہ فلاں بندے کی سفارش کر دیں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی اور چیز یا کوئی اور ذات کام آ جائے گی؟ کچھ بھی کام آنے والا نہیں۔ تو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیے، بھولیے نہیں اپنے مقصد کو۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا تو سمجھ جائیے آپ زندگی کا ایک ایک لمحہ، دنیا کی نظروں میں آپ بندے قیمتی ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی ذات کے اندر آپ کی ذرہ برابر بھی ویلیو نہیں ہوگی، وقت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر آپ ایسے کی کو جیسے ایک وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے نا کہ وہ بندہ جو دنیا کے اندر اپنی اصلاح نہیں کرتا وہ اپنی زندگی اسی طرح برباد کر لیتا ہے جس طرح ایک پاگل آدمی کے ہاتھوں بندہ ڈھیر سارا مال دے دے، وہ ایسے ضائع کر دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پیسے کی قدر و قیمت کیا گئے۔ وہ بندہ بھی اسی طرح پاگل گئے جو اپنی زندگی کے اندر اصلاح نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی یہ دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے۔ تو وہ بندہ اسی پاگل کی طرح جو اپنا محاسبہ نفس نہیں کرتا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات جس کی وجہ سے ہم اپنی اصلاح نہیں کر پا رکھے، ہماری صحبتیں پاک نہیں ہیں، ہمارا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہے جو ہمیں گانے سناتی ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہے جو خبریں پڑھ کے سناتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ کام ہو گیا، فلاں جگہ پہ یہ کارنامہ سر انجام دیا گیا ہے ہمارا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق بن گیا جو بتاتی ہیں فلم ویکھنی ہے تو وہ ویکھی چس آ جائے گی، ڈرامہ دیکھنا ہے تو وہ دیکھنا ہے، ہینڈ فری لا کے ویکھی تے ہمیں ویکھی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق بن چکا ہے جس کی وجہ سے ہم اصلاح نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ ہم گھروں میں آتے ہیں تو ایسی باتیں نہیں کر پاتے، ہمارا تعلق باہر کے لوگوں سے ایسا بن گیا ہے اگر ہم وہاں پہ جا کر کے ان کے پاس بیٹھتی ہیں تو ہمیں رسی ایسے سے دکھاتے ہیں، راتی میں فلاں شے ویکھی، اج تو بھی جا کے ویکھی، مزہ نہ آئے تو پھر مینوں آ کے دسی۔ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق بنا بیٹھے ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ فلاں کام کے اندر اتنا نفع ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں قاری صاحب کپڑے دا کام کر لیا جے، کپڑے دے کام وچ اولا بڑا ہے، او بھائی اللہ تعالیٰ کو بھی جا کر کے حساب دینا گئے۔ ہمارا تعلق ہی ایسے لوگوں کے ساتھ بن گیا ہے جو ہمیں بتلاتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس کام میں فائدہ ہے، اس کے اندر فائدہ ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں بتلایا کہ نماز پڑھنے کے کیا فائدہ ہیں۔ ہمارا کوئی ایسا یار بیلی سجن نہیں ہے جو ہمیں بتلائے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آج فلانی حدیث پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرا بیلی ہے، تو میرا بڑا گہرا یار ہے، چلو تجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سمجھ آ جائے، قرآن کی آیت پڑھ کے آیا ہوں، اس کا یہ ترجمہ پڑھا ہے، تجھے بھی سمجھ آ جائے۔ ہماری صحبتیں پاک نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی اصلاح نہیں کر پا رہے۔ اپنی صحبتوں کو پاک کیجیے۔ یہ موبائل بھی صحبت کے اندر آتا ہے، بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی اگر صحبت کے موضوع پہ جاتی ہیں۔ اپنی صحبتوں کو بھی پاک کیجیے۔ اگر آپ اپنی صحبت کو پاک نہیں کرتے، اپنے یار بیلیوں کو چیک نہیں کرتے کہ میری یار بیلی کیسی ہیں، تو یقین مانیے آپ اپنی زندگی تباہ و بربادی کی طرف لے کر کے جا رکھے گئے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک منٹ ضائع ہو رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے، بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے لیے نیکی کا ذریعہ بن جاتا ہے نا، جب تک وہ نیکی جاری رہتی ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو اجر میں برابر کا شریک رکھتے ہیں جس کی وجہ سے نیکی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح ایک آدمی نے برائی کا آغاز کی ہے، ایک آدمی نے برائی کا آغاز کیا، جب تک وہ برائی جاری رکھے گی تب تک اس بندے کے کھاتے میں وہ گناہ آتا رہے گا جس کی وجہ سے برائی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اگر میں یا آپ میں سے کوئی ایک بندہ کسی کو بتاتا ہے
کہ یار آپ موبائل میں فلانی چیز کو دیکھنا بڑا مزہ آتا ہے، یہ فلانا گانا سننا، فلانا سٹیٹس لگانا، فلانا کرنا. اب وہ جتنوں تک شیئر ہوتا جائے گا، جتنوں تک پہنچتا جائے گا، یاد رکھیے اگر میں نے بتایا کہ تو میرے کھاتے میں برابر کا گناہ آتا رہے گا. آپ نے بتلایا، آپ مر جائیں گے، قیامت کی دیواروں تک اگر وہ آگے آگے پھیلتا جائے گا، یاد رکھیے آپ مر بھی جائیں گے تو آپ کے کھاتے میں گناہ آتا رہے گا. آپ اپنی آپ کو بدلیے. آپ اگر خود گناہ کرتی ہیں نا، دوسروں کو نہ گناہ پہ لائیے، اللہ کے دین کو بدنام نہ کیجئے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہمارے موبائلوں پہ ہم اکثر سٹیٹس لگاتے ہیں، فیس بک پہ لگاتے ہیں، سٹوری شیئر کر لیتے ہیں، یا واٹس ایپ سٹیٹس لگاتی ہیں، بڑے شوق کے ساتھ سٹیٹس لگاتی ہیں اور ساتھ اوپر ایموجی بھی لگاتے ہیں، فلانا سونگ لگا ہوتا ہے. یاد رکھیے جتنے لوگ سنتی ہیں وہ سارا گناہ حضرت انسان تیرے ہی کھاتے میں آتا ہے جو تو نے سٹیٹس لگایا ہے. اور تجھے کیا فائدہ ہوا؟ تو نے گندا سٹیٹس لگا لیا ہے، 100 بندے نے دیکھا ہے، 100 بندے کا گناہ تو نے مفت میں اپنے کھاتے میں ڈال دیا ہے. تجھے کیا فائدہ ہوا سٹیٹس لگانے کا؟ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اس قدر پیش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی آسمان پہ فرشتوں کے اندر بیٹھ کے یہ بات کرے، یہ وہ بندہ ہے جو ہر روز اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے. خوش اللہ تعالیٰ کیسے ہوتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیحین کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت بندے پر بڑا خوش ہوتے ہیں. بلکہ ایک مثال دی کہ ایک آدمی جنگل کے اندر چلا جاتا ہے، جنگل کے اندر شیر، چیتے، درندے بہت کچھ ہوتا ہے، اور وہ جس سواری پہ جاتا ہے وہ سواری گم ہو جاتی ہے. جب وہ سواری گم ہو جاتی ہے تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہاں پہ شیر بھی رہتے ہیں، چیتے بھی رہتے ہیں، مجھے تو چیر پھاڑ دیں گے، میرا کوئی حال نہیں ہے. فرمایا جب اچانک اسے سواری نظر آتی ہے تو وہ خوش کتنا ہوتا ہے، بہت سارا خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے سواری لب گئی، ان ٹائم نال گھر پڑ جاؤں گا، شام نہیں اتھے ڈلے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھے کوئی بھی کچھ نہیں کہنے والا. وہ کتنا خوش ہوتا ہے سواری کو لے کر کے. جب ایک بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. تو کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ اللہ ہمارے لیے خوش ہو جائیں؟ اگر چاہتے ہیں تو پھر رمضان المبارک کے جو بقیہ لمحات ہیں اس کو قیمتی بنائیے اور سحر و افطار کی دعاؤں میں اللہ سے معافی مانگیے. آج تلک اگر اصلاح نہیں کر پائے تو کوئی بات نہیں، غلطیاں انسانوں سے کی ہوتی ہیں. خلق الانسان ضعیفا، انسان اپنی زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، زندگی گزرنے نہیں دیتا. زندگی گزرتی جانوروں کی ہے. میں اکثر یہ کی بات کہتا ہوں کیونکہ جانوروں کو اٹھنے بیٹھنے کے ادب و اداب کا نہیں پتہ ہوتا، اسے خوشی غمی کا نہیں پتہ ہوتا، اسے کھانے پینے کے ادب و اداب، چلنے کے ادب و اداب، آنے جانے کے ادب و اداب کا نہیں پتہ ہوتا. لیکن ایک انسان سارے اداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے اپنی زندگی گزارتا گئے. تو جو انسان ادب و اداب موقع کے نہیں ملحوظ خاطر رکھتا تو گویا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے تو انسان ہے لیکن وہ زندگی جانوروں سے بھی بدتر گزارتے ہیں. وہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اصلاح نہیں کرتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی